نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ بھی کروائے، مہاجرین اور انصار کے مابین میثاق مدینہ بھی ہوا، یہودیوں سے ایک معاہدہ ہوا جس کی تفصیل پچھلے جمعے گزری تھی۔ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے آپ نے مسجد بھی تعمیر فرما دی، پانی کا بندوبست بھی ہو گیا، کنواں جو خریدا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب اس سب کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کی تیاری کا حکم ملا اور اس کی عملی مشق کرنے کا حکم ملا، چونکہ یہ دنیا کا اصول رہا ہے انسانیت کی تاریخ کا کہ جہاں بھی مسلمان یا اسلام ایک جگہ جمع ہو کر ایک قوت کی شکل بننے لگا ہے تو دنیا کفر متحد ہو کر اس کو مٹانے کے لیے آئی ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو دفاعی طور پر اپنے عملی اقدامات کرنے کا حکم دیا گیا کہ اب اس کی تیاری کریں۔ نبوت کا پہلا ہجرت کا پہلا سال تھا، وہ یکم ہجری تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا جو آیت سورہ حج کی میں نے پڑھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب تیاری شروع کرو۔ جب مسلمان مکہ میں تھے کفار کے ہاتھوں بڑے تنگ ہوتے تھے، بڑا ظلم ہوتا تھا ان پہ، تو بعض دفعہ صحابہ حضور کے پاس آتے فرماتے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ان کی طرف سے اتنی شدت، اتنا تشدد اور اتنی زیادتیاں ہم پر ہوتی ہیں، ہم کچھ نہ کچھ تو کریں، آگے سے ماریں ان کو۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو بھی روک کے رکھو اور اپنی نماز کی پابندی کرو، جب میدان بننے لگے گا اللہ خود اجازت دے دیں گے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اب پہلا ہی سال تھا ہجرت کا کہ اللہ نے یہ حکم دیا اذن للذین، اب تمہیں اجازت ہے، اور یہ اجازت صرف اس بنیاد پر ہے کہ لوگوں نے تم پر ظلم بھی کیا، مکہ سے تمہیں نکالا، تمہاری جائیدادوں اور اموال پر قابض ہو گئے، اور یہاں مدینہ میں بھی وہ تمہیں نہیں چھوڑتے، اب بھی وہ کوششیں کرنے کہ یہاں بھی حملہ کر کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمنے نہ دیا جائے، ختم کر دیا، لہٰذا اس کے لیے اب آپ تیاریاں شروع کرو۔ جب صحابہ نے اس سلسلے شروع ہوئے تو اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سن 1 ہجری کو 3 چھوٹے چھوٹے لشکر مختلف علاقوں میں بھیجے تھے۔ جہاد کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کسی لشکر میں جاتے تھے اسے غزوہ کہتے ہیں، غزوات کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 27 معرکوں میں اس طرح خود گئے تھے جن کو غزوات کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں پورا ایک باب ہے کتاب المغازی کے نام سے اس کا۔ اور جن غزوات میں حضور خود نہیں گئے، صحابہ کا لشکر بھیجا، اپنے جماعت بھیجی جہاد کی نیت سے، ان کو سریہ کہا جاتا ہے، سرایات۔ 56 یا 60 کے قریب ایسی جماعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھیں مختلف علاقوں میں۔ سب سے پہلا جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ جو سن 1 ہجری میں مختلف جگہوں پر حضور نے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے تھے، یہ باقاعدہ کوئی جنگ کرنے کی مہم نہیں تھی، صرف کفار اور مشرکین کو یہ دکھانا تھا کہ ہم بھی تیاری کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ تم جب چاہو مدینہ پہ چڑھائی کر لو۔ اور یہ لازمی ہے ہر مسلمان قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے کہ اپنی قوت کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں۔ یہ جو فوجوں میں سالانہ مشقیں ہوتی ہیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ دکھاتے ہیں وہ اپنے دشمنوں کو کہ ہمارے پاس بھی طاقت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چھوٹے چھوٹے سریہ، 3 لشکر روانہ فرمائے تھے، اور یہ ان راستوں کے لیے روانہ جن راستوں سے مکہ والوں کا جو تجارتی قافلے مکہ آتے جاتے تھے، صحابہ کو حضور نے بھیجا کہ ان کے راستوں میں بیٹھو، آئیں تو ان سے ذرا چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو تنگ کرو، دکھاؤ یہ کہ ہم تمہیں پکڑنے کے لیے آئیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں، یہ دکھانے کے لیے۔ سب سے پہلا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیار فرمایا اس کے امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہ رمضان المبارک سن 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں 30 مہاجرین صحابہ کی جماعت بنی تھی، سارے مہاجر تھے، اس میں انصار صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا۔ اور یہ قافلہ جو ابو جہل کا قافلہ شام سے آ رہا تھا مکہ کی طرف،
فرمایا اس کے راستے میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، ان کو ذرا روکو، ان پہ حملے کرو، ڈراؤ دھمکاؤ، پھر واپس آ جانا۔ عموماً جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے نا تو وہ پھر لڑتے نہیں ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں اپنا مال بچائیں۔ تو یہ تجارتی قافلے تھے، واپس آتے تھے، ان کے پاس مال ہوتا تھا تو وہ ڈرتے بھی تھے، اس لیے حضور نے صحابہ کو بھیجا کہ ذرا ان کو ڈرا کے آؤ۔ صحابہ نے ان کا راستہ روکا، جنگ تو نہیں ہوئی، البتہ ڈرا دھمکا کے واپس آ گئے۔ پھر اگلے ہی مہینے شوال کے مہینے میں ایک اور لشکر تیار فرمایا جس کو سریہ عبیدہ بن حارث کہتے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے امیر بنایا اور 60 مہاجرین کی جماعت ان کے ساتھ ہوئی۔ یہ مکہ مکرمہ سے باہر ایک جگہ رابغ اس جگہ کا نام ہے، وہاں جا کر یہ رکے۔ وہاں ایک تجارتی قافلہ بہت بڑا آ رہا تھا مکہ والوں کا، اسے روکا۔ یہاں معمولی سی جنگ ہوئی تھی تھوڑی سی، اور یہ وہ پہلا معرکہ تھا جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلایا تھا، گولی چلانا جسے کہتے ہیں، تیر کمان سے پھینکا تھا، یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ، سنہ 1 ہجری، ذی قعدہ کا جو آخری سے پہلے والا مہینہ، ذی الحجہ تو آخری ہوتا ہے، ذی قعدہ کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جماعت تیار کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ان کے ساتھ 20 مہاجرین کی جماعت تھی۔ ان کو بھی اسی طرح کسی تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ یوں سن 1 ہجری جو ہجرت کا پہلا سال تھا وہ مکمل ہوا، یہ اس طرح مختلف واقعات اس میں ہوئے۔ سن 2 ہجری ہجرت کا دوسرا سال جب شروع ہوا تو اس میں بھی مختلف واقعات ہوئے۔ اس سال میں 5 غزوات ہوئے تھے جس میں حضور خود گئے تھے اور ایک سریہ ہوا تھا، اور بھی بہت سارے احکامات اس میں آئے تھے۔ سب سے پہلے اس میں ہوا تھا غزوہ ایبوا، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے ایبوا۔ وہاں پر پتہ چلا کہ کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی ایک جماعت تیار فرمائی، اور اس میں بھی سارے مہاجر صحابہ تھے، انصار کو نہیں لیا ساتھ، ان سے کہا بھی نہیں۔ مہاجرین کی ایک جماعت ساتھ لی، حضرت سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا۔ حضور جب بھی مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے تو اپنا کسی نہ کسی کو جانشین مدینہ میں مقرر کر کے جاتے تھے، 2 آدمیوں کو۔ ایک آدمی کو انتظامی معاملات سپرد ہوتے تھے کہ مدینہ کے سارے انتظامی معاملات دیکھنے، اور ایک کو دینی معاملات سپرد کرتے کہ میری عدم موجودگی میں مسجد نبوی کے تمام معاملات دیکھنے، نمازیں پڑھانی، نمازوں کے اوقات، دیگر جو معاملات ہوں گے شرعی وہ دیکھنے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور آپ چلے گئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 60 آدمیوں کی جماعت تھی، آپ خود بھی گئے، لیکن یہاں بھی جنگ ہوئی نہیں تھی، وہ لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اور اس جگہ جو قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنو زمرہ، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات چیت ہوئی، کو معاہدہ ہوا، اور ان سے یہ کہا تم یہاں کے باشندے ہو، یہاں کے مقامی لوگ ہو، یہاں سے کوئی لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے یہاں پر جمع ہوئے تھے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا۔ یہ معاہدہ ان سے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کے بعد واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ یہ سفر کا مہینہ تھا، یعنی سن 2 ہجری کا، ہجرت کے دوسرے سال کا دوسرا مہینہ، پہلا مہینہ محرم کو ہوتا ہے، دوسرا سفر تھا۔ پھر ربیع الاول، اسی سال سن 2 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور غزوے میں گئے جس کا نام تھا غزوہ بوات۔ بوات ایک جگہ کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی اپنے ساتھ 300 مہاجرین کی جماعت لے کر گئے تھے، اور اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جس کو امیر مقرر کیا تھا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو امیر بنایا تھا، مدینہ کا نگران مقرر کر کے آپ کے تشریف لے گئے۔ لیکن یہاں بھی جنگ ہوئی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کی حکمت ایسی تھی کہ دنیا کو دکھانا تھا کہ مسلمانوں کی ایک طاقت بن گئی ہے، اب اتنا ان کو کمزور نہ لیا جائے۔ تو اب مختلف علاقوں میں جاتے تھے صحابہ اور واپس آ جاتے تھے، جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کی حکمت تھی اس میں۔ پھر جمادی الاول کے مہینے میں تیسرا غزوہ ہوا جس کا نام تھا غزوہ عشیرہ۔ یہ عشیرہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ طیبہ سے دوسری رخ پہ ادھر جاتے ہیں، جب یمبو کی طرف ایک علاقہ آتا ہے عشیرہ چھوٹا سا، وہاں پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر صحابہ کی ایک جماعت 300 کی جماعت لے کر حضور گئے تھے. وہاں پر بھی جنگ ہوئی نہیں تھی، البتہ کچھ دن وہاں حضور رکے اور پھر واپس آ گئے تھے. یعنی لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اب جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف لوگ کوئی حرکت کرنے کی سوچیں گے تو مسلمان وہاں پہنچیں گے ضرور. اب ان کی طاقت بن گئی ہے، یہ دکھانا تھا، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مختلف علاقوں میں جاتے رہے. اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا امیر مقرر کیا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر چلے گئے تھے. پھر جب یہاں سے غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو کچھ دن گزرے تھے کہ ایک اور عجیب واقعہ ہوا جس کو سیرت کی کتابوں میں بدر صغریٰ کہتے ہیں، یعنی بدر کی چھوٹی لڑائی کہتے ہیں اس کو. سیرت کی کتابوں میں اس کے نام لکھا ہے، یا اس کو بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں. مکہ مکرمہ سے باہر ایک قبیلہ رہتا تھا، اس قبیلے کا سردار تھا بڑا، قرظ بن جابر اس کا نام تھا، بڑا مشہور آدمی تھا. مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں بھی آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ عربوں کے جو جانور ہوتے ہیں، خاص کر اونٹ یا بکریاں، یہ گھروں سے دور صحراؤں میں پھر رہے ہوتے ہیں. کچھ چراگاہیں ہوتی تھیں، ابھی بھی وہ صحرا ایسے ہیں، وہاں اونٹ پھر رہے ہوتے ہیں، بکریاں پھر رہی ہوتی ہیں. کوئی ایک آدمی دیکھ بھال کے لیے ہوتا ہے ملازم کے طور پر. مہینے 2 مہینے بعد ہی مالک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ عرصہ مار ہوتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. مسلمانوں کے اونٹ اس زمانے میں مدینہ طیبہ سے باہر چراگاہوں میں تھے کہ اس شخص نے، قرظ بن جابر نے وہاں حملہ کیا اور مسلمانوں کے جتنے جانور مال مویشی تھے وہ سب لوٹ کر لے کر بھاگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پتہ چلا. حضور نے صحابہ کی جماعت ساتھ لی اور ان کا پیچھا کیا. بدر سے پہلے ایک جگہ آتی ہے صفوان، اس جگہ کا نام، چھوٹے سے ایک جگہ ہے صف، ایک صاد کے ساتھ ایک سین کے ساتھ صفوان. وہاں تک حضور نے اس شخص کا پیچھا کیا صحابہ کو لے کر، لیکن یہ نکل چکا تھا، بھاگ چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آ گئے، چھوڑو جانے دو اس کو، بھی چلا گیا. بدر سے پہلے، بدر جو ہے یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تقریباً اتنا دور تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے گئے. اس کا نام رکھا تھا غزوہ بدر اولیٰ. لیکن یہاں پہ بھی یہ لوگ چلے گئے، واپس نہیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کوئی نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر واپس آ گئے. پھر 1 آدھ مہینہ گزرا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ طائف کے قریب ایک قبیلہ ہے، وہاں کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں. طائف چونکہ مکہ مکرمہ کے راستے سے آتا ہے، مکہ کے قریب پڑتا ہے، لیکن وہاں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ جمع ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، جو مکہ سے بالکل قریب ہے، تقریباً کچھ چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے صحابہ کی ایک جماعت تیار فرمائی اور اس کا نام تھا سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس جماعت کو روانہ کرتے ہوئے ایک خط دیا ان کو، اور ان کے امیر سے یہ کہا کہ یہ خط تم نے کھولنا نہیں ہے. مدینہ سے جب تم چلے جاؤ سفر پہ 2 دن کا سفر کر لو، اس کے بعد اس خط کو کھول کے پڑھنا. پھر صحابی نے ایسا کیا، اس نے اپنے پاس خط رکھا اور اس میں تقریباً 11 صحابہ کی جماعت، مختصر سی جماعت تھی. 10 آدمی اور تھے، ایک ان کے امیر تھے، 11 آدمی تھے. جب یہ خط لے انہوں نے 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد خط انہوں نے کھولا تو اس خط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی تھی. فرمایا فلاں جگہ تم پہنچو، وہاں کچھ لوگ جمع ہوں گے اور وہ ابھی جمع ہو رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں وہ مدینہ کی طرف آنے کا، تو وہیں پر تم جا کر ان سے مقابلہ کرو اور وہاں سے وہ ان سے لڑو. ان کے جو امیر تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو ہماری جماعت تو بہت چھوٹی سی ہے، 10 آدمی ٹوٹل ملا کر تم ہو، 11واں میں ہوں. آگے ہم نے جانا ہے جس مقام پر حضور نے جس کی نشاندہی فرمائی ہے وہاں ہو سکتا ہے جنگ بھی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو اگر آپ میں سے کسی نے واپس جانا ہے تو بے شک چلا جائے، جو واپس جانا چاہتا ہے. تو ان 10 کے 10 نے کہا کہ ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا، ہم جائیں گے. جب اس مقام پہ پہنچے تو وہاں عجیب یہ ہوا کہ یہ رجب کا مہینہ تھا، رجب کے مہینے کے بالکل آخری ایام تھے، آخری دن تھے. جب یہ صحابہ وہاں پہنچے، رجب کا نام اس لیے کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے کہلاتے تھے، محرم،
ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور رجب، ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا یہ لوگ نہیں کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، اور یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ ان کو حرمت والے مہینے کہتے تھے، اسلام میں بھی تھا یہ، اشہر حرم کہا جاتا ہے ان کو۔ ان میں لڑائی جھگڑے کسی قسم کا کوئی چیز جائز نہیں تھی، حتیٰ کہ اگر جنگیں چل بھی رہی ہوتی تھیں پہلے سے، حرمت والا مہینہ شروع ہو جاتا، وہ جنگ وہیں رک جاتی تھی، لوگ واپس چلے جاتے تھے۔ تو جب یہ رجب کے مہینے میں یہ صحابہ وہاں پہنچے، لمبا سفر کر کے آئے تھے، کئی دنوں کا سفر تھا، مدینہ سے چل کر طائف کے قریب تک پہنچے تھے، تو یہاں ان کی واقعی وہ لوگ وہاں جمع تھے، ان کی کوئی جنگ سی ہوئی معمولی سی۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان صحابہ نے جو مقابل میں لوگ تھے، ان لوگوں کا جو امیر تھا، جو قبیلے کا بڑا تھا، وہ قتل ہو گیا، مارا گیا۔ جب وہ قتل ہوا تو پورا قبیلہ، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی فوج کا کمانڈر یا لشکر کا امیر جب قتل ہو جائے، مارا جائے، تو اس لشکر کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، بکھر جاتے ہیں سارے۔ جب وہ قتل ہوا تو یہ لوگ بھاگنے لگے ادھر ادھر۔ صحابہ نے ان میں سے 2 آدمیوں کو قیدی بنا لیا اور کچھ مال غنیمت بھی جمع کر لیا، واپس آ گئے مدینہ کی طرف۔ لیکن ہوا یوں کہ اس میں 2 صحابی تھے جن کا نام حضرت سعد اور ایک کا نام تھا حضرت عتبہ رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں کہیں آگے پیچھے ہو گئے، یہ لشکر والوں کو ملے نہیں۔ باقی 11 میں سے 9 صحابہ واپس آئے مدینہ کی طرف، وہ 2 نہیں آئے، تو وہ 2 قیدی بھی ساتھ تھے، ان کو بھی لے کر آئے، مال غنیمت بھی لے کر آئے۔ ادھر مکہ والوں نے اور مخالفین نے یہ شور شرابہ شروع کر دیا کہ یہ ہیں وہ مسلمان جو حرمت کے مہینوں کا احترام بھی نہیں کرتے، ان کے ہاں تو مذہب اور اسلام کی ایسی توہین ہوتی ہے کہ یہ مذہب کا بھی خیال نہیں کرتے، اور انہوں نے حرمت کے مہینے میں حملہ کر کے ہمارے بندہ قتل کیا، ہم سے جو ہے وہ مال مویشی ہمارے لے کے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا، ہمیں تاریخوں کا پتہ نہیں چلا، ہم سمجھے کہ رجب کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، اگلا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ پتہ چلا کہ رجب کی آخری تاریخ تھی، مہینہ ختم نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے ہم سے یہ ہم یہ سمجھے کہ شعبان کی 1 تاریخ ہے، اور وہ تھی رجب کی آخری تاریخ، ہم سے یہ غلطی بھی ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو مال غنیمت تم لے کر آئے ہو نا، اس کو تو ویسے ہی رکھ دو، اس کو تو ہاتھ نہیں لگانا۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں کہ جب مسلمان کسی کافر سے لڑتے ہیں، کسی ملک سے یا فوج سے، اور ان سے جتنا مال مسلمانوں کے ہاتھ چڑھتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مکمل پورے مال کو 4 حصے ان مجاہدین، ان افواج میں تقسیم کیا جاتا ہے جو اس وقت لڑنے کے لیے گئے تھے، جو محاذ پہ لڑ رہے تھے، ان کو دے دیا جاتا ہے، اور 1 حصہ مسلمانوں کے قومی خزانے یعنی بیت المال میں جمع ہوتا ہے، جو مسلمانوں کے رفائی کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ حضور نے اس مال کو ہاتھ نہیں لگایا، فرمایا اس کو رکھ دو ایسے ہی، اس کو ایسے ہی رہنے دو، ہاتھ بھی نہیں لگاؤ اس کو، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ صحابہ بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اسی اثنا میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ کی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، جنگ کرنا کیسا ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دو قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا تو ٹھیک ہے، نہیں لڑنا چاہیے، گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکنا، وکفر بہ، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام میں نہ آنے دینا اور روکنا، اخراج اہلہ منہ، اور مکہ کے لوگ جو مکہ کے باشندے تھے ان کو مکہ سے نکالنا، ملک بدر کرنا، گھروں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ تمہیں وہ گناہ نظر آتا ہے کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ ہو گئی، صحابہ سے غلطی ہو گئی، یہ نظر نہیں آتا کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ رب العزت کے ماننے والے صحابہ کو تم گھروں میں سے نکالتے ہو، ان کو مسجد حرام نہیں آنے دیتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو، یہ بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، یہ جو تم جو کام کر رہے ہو یہ فتنہ ہے،
اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ تمہارا ایک بندہ قتل ہو گیا، ادھر تم نے فتنہ مچایا ہوا سارا، مکہ والوں پہ تم نے ظلم کیے، مسجد حرام کو تم نے بند کیا، لوگوں کو گھروں سے تم نے نکالا، اللہ کے نبی کو تم نے تکلیفیں دی، صحابہ کو تم نے اذیتیں دیں، یہ بڑا گناہ تھا۔ لہٰذا صحابہ سے جو غلطی ہوئی ہونے کوئی بات نہیں، اللہ کہتے میں نے معاف کر دیا، لیکن تمہارا گناہ بڑا تھا۔ اب اسلام کا حکم آ گیا کہ حرمت والے مہینوں میں آپ نے جنگ کی ابتدا تو نہیں کرنی، لیکن اگر یہ لوگ جنگ پہ آمادہ ہوں پھر لڑو۔ جیسے حضور ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنے جا رہے تھے مدینہ، مکہ مکرمہ مدینہ سے، تو مہینہ حرمت والا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ مکہ والے ہم سے لڑنا شروع کہ ہم کیا کریں گے، یہ تو حرمت کا مہینہ ہے، ان کو تو حرمت کا کوئی احترام نہیں ہے، جو حرم کا احترام نہیں کرتے حرمت کے مہینے کا کہاں کریں گے۔ حضور نے فرمایا اپنے پاس اسلحہ رکھ لو، اگر وہ لڑنے پہ آئے تو ہم بھی لڑیں گے، وہ نہیں لڑے تو ہم بھی نہیں لڑیں گے۔ تو اللہ نے اجازت دے دی کہ اب یہ آپ سے جو کچھ ہوا یہ غلطی نہیں تھی، کوئی بات نہیں، صحابہ اللہ نے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بلایا اور وہ جو مال غنیمت تھا وہ تقسیم کر دیا، ان میں 4 حصے ان مجاہدین کو دیے، عبداللہ بن جحش کی اس جماعت کو، اور 1 حصہ بیت المال کے لیے رکھا۔ اور جو 2 قیدی آئے تھے ان قیدیوں کے لیے لوگ آئے، وہ جس قبیلے کے قیدی تھے وہ آئے کہ ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارے 2 صحابہ لاپتہ ہیں، ہمیں شک ہے کہ شاید تم لوگوں نے گرفتار کیے ہوں یا وہ تم نے ان کو شہید کر دیا، جو بھی کیا، ہم اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ ہمارے 2 صحابہ نہ آ جائیں۔ یہ ہے طریقہ کار قیدیوں کا تبادلہ۔ حضور نے فرمایا 2 آدمی ہمارے غائب ہوئے، وہ آ جائیں، اگر تمہارے پاس ہے تو ان کو پہنچا دو، اپنے بندوں کو لے کر چلے جاؤ، ہم کچھ نہیں کہیں گے ان کو، اس وقت تک ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو کچھ دنوں کے بعد یہ دونوں صحابہ جو تھے حضرت سعد اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں آ گئے۔ جب یہ دونوں پہنچ گئے مدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا کہ آپ جاؤ۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اسلام کا ایک اور حکم ہے تحویل قبلہ کا، یہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا۔ شعبان کا مہینہ تھا، رجب کا مہینہ تو گزر گیا، یہ جنگ ہوئی، اس میں یہ معاملات ہوئے۔ شعبان کا مہینہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ اس سمت پہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے کہ جب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تھے تو بیت المقدس بھی اسی رخ پر تھا، دونوں کا ایک ہی رخ ہوتا تھا، آپ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب مدینہ چلے گئے تو پھر آپ ظاہر ہے اب اس طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اب دونوں کی سمتیں الگ الگ ہو گئی تھیں، بالکل الٹ، بیت المقدس ادھر اور بیت اللہ ادھر۔ تو 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، آپ اس طرف رخ تھا آپ کا۔ لیکن اللہ کی طرف بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم مل جائے۔ اور اس کے لیے حضور اکثر جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضور آسمان کی طرف اپنی نگاہ مبارک اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ شاید وحی آ جائے اور اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ 17 مہینے جب گزر گئے، ہجرت کا دوسرا سال تھا، شعبان کا مہینہ تھا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے مبارک کو بار بار اٹھتا ہے آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیرنے کا حکم دیتے ہیں، پھرنے کا جس سے آپ کو محبت ہے، یعنی بیت اللہ سے۔ لہٰذا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا چہرہ مبارک کس طرف پھیر لیں؟ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور فرمایا آج کے بعد تم دنیا کے کسی بھی کونے پر نماز پڑھو، اب تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، مدینہ منورہ سے باہر ایک چھوٹی سی آبادی تھی، وہاں ایک مسجد چھوٹی سی، اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عصر کی نماز کے دوران ہی تحویل قبلہ کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، بالکل پہلی وہ جس صف میں تھے وہاں سے پھر کر ادھر آ گئے، اور صحابہ بھی سارے اس طرف پھر گئے۔ یوں ہوا کہ جو آخری صف تھی وہ پہلی بن گئی، جو پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی۔
ابھی بھی وہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے. جب حجاج جاتے ہیں عمرہ زائرین مدینہ جاتے ہیں تو اس مسجد کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں. قبلے کی طرف اس کا جب دیکھتے آدمی محراب بنا ہوا ہے، لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو جو پیچھے 3 بڑے دروازے ہیں ان میں سے درمیانی دروازہ ہے، اس دروازے کے اوپر چھوٹا سا محراب بنا ہوا ہے، بالکل چھوٹا سا. یہ نشانی ہے کہ پہلے محراب اس طرف تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مسجد نبوی میں جو دروازہ آپ کا مسجد نبوی کا اس طرف کھلتا تھا، جہاں وہ چھوٹا سا ایک بیٹھنے کی جگہ بنی ہے جس کو کہتے ہیں یہ چبوترہ اصحاب صفہ ہے، جو لوگ وہاں گئے، اس کے ساتھ بالکل دروازہ تھا، محراب تھا. محراب اس دروازہ پیچھے تھا اور یہاں محراب تھا، نماز اس طرح پڑھی جاتی تھی. حکم آیا کہ اب قبلہ تبدیل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب اس طرف بنا دیا، ادھر کی دیوار کو بند کر دیا، جو محراب تھا وہ بند کر دیا. اب وہ جو محراب کی جگہ ساتھ چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا سا بنا دیا، اوپر چھوٹی سی ایک چھت سی بنا دی، اور ان لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بن گئی جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں چبوترہ اصحاب صفہ، جو مسجد نبوی کا سب سے پہلے مقامی مدرسہ تھا، جس میں وہ صحابہ رہتے تھے جن صحابہ کا کوئی نہیں ہوتا، گھر بار کچھ نہیں تھا، کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب کوئی نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس اپنی ضرورت کے لیے اخراجات بھی نہیں ہوتے تھے. وہ صحابہ یہاں آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، ہوتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے بھی تھے، دین بھی سکھاتے تھے، اور وہ مسجد میں رہتے تھے. بہت سارے صحابہ تھے، ان میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی آخری دور میں آئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اصحاب صفہ میں وہ لوگ شامل تھے کہ جن کے پاس بعض اوقات پہننے کو کپڑا پورا نہیں ہوتا تھا، بس ایک کپڑا ہوتا تھا کہ جس سے جسم کا ستر والا حصہ چھپا لیتے تھے اور بس بیٹھے رہتے تھے. حضور ان کو دین سکھاتے تھے، اور کہیں کوئی کھانے کی کوئی چیز آ جاتی تھی تو حضور ہمیں کھلا دیتے تھے، اور باقی ہم رات کو مسجد نبی چھوٹی سی تو اس میں آ کے سو جاتے تھے، دن بھر یہیں رہتے تھے. یہ جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری کو بنائی تھی. یہ اصحاب صفہ جہاں سے بھی آتے تھے، اصحاب صفہ ان کو اس لیے کہتے ہیں یہ اس چبوترے میں رہتے تھے. یہ بالکل بے سہارا لوگ ہوتے تھے. صحابہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، کسی کا کھجوروں کا باغ، کسی کے انگوروں کا، کسی کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ تھوڑی تھوڑی کھانے پینے کی چیزیں لا کر ان کو دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک چھوٹی سی رسی بندھوائی 2 ستونوں کے ساتھ ایسے، اور فرمایا کہ بھئی جس کے پاس کوئی کھانے کی کوئی چیز ہو تو لا کے اس پہ رکھ دیا کرو. تو صحابہ جن کے کھجوروں کے باغ ہوتے تھے وہ کھجور کا ایک پورا خوشہ کاٹ لیتے، لا کر اس پہ لٹکا دیتے تھے، ایسے لٹکتا تھا، اور اس میں سے وہ صحابہ کوئی 1 دانہ لے لیتا، کوئی 2 دانے لے لیتا، کھا لیتا، تو اس پر اپنا وقت گزارتے تھے. یہ جو مساجد ہوتی ہے نا، یہ ایسے ہی کاموں کے لیے ہونی چاہیے. حضور کے زمانے میں اصحاب صفہ کے لیے مسجد میں جگہ بنائی گئی تھی کہ لوگ کھانے کی کوئی چیز لا کر یہاں رکھیں اور یہ لوگ کھا لیا کریں اس میں سے. آج سے کچھ عرصہ پہلے ابھی بھی دیہاتوں وغیرہ میں جائیں تو جو دیہاتوں کی مساجد ہوتی ہیں، شام کو گاؤں کے لوگ چھوٹا چھوٹا کوئی بھی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن یا ایک روٹی ضرور مسجد میں بھیجتے ہیں. کیوں؟ کوئی مسجد میں کوئی مسافر آیا ہوگا جس کا کوئی گھر نہیں ہوگا، اور ان گاؤں کی مساجد کے اندر 1-2 بسترے بھی رکھے رہتے ہیں ہر وقت. کوئی آئے گا سفر میں، کوئی مسافر، اس کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی تو یہ بسترا نکال کر رات کو مسجد میں سو جائے گا اور یہ کھانا وہ کھا لے گا. یہ ہر گاؤں کی چھوٹی مسجدوں میں لوگ لاتے تھے. ہونا چاہیے یہاں بھی کہ مسافر کے لیے مساجد کے اندر اس طرح پانی کا بندوبست ہو، یا کوئی کھانے کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. کوئی آدمی اگر ایسا آیا دور سے، کھانے کا وقت ہے، کوئی اسے مل نہیں رہا تو وہاں سے کچھ تھوڑا بہت کھا لے. یہ ہونا چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے. ہم نے اس کو تھوڑا سا پھیر دیا ہے. بناتے ہم دیگیں لیکن رکھتے ہیں قبروں پہ جا کر. وہ قبروں کے بجائے اگر ہم مسجد میں رکھیں گے نا تو بڑا فائدہ ہوگا. وہ قبروں پہ جو کھانے والے ہوتے ہیں ان نے نہ مسجد دیکھی ہی نہیں ہوتی، نہ وہ مسجد کی شکل دیکھتے ہیں، نہ آتے ہیں، نہ صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا ہے، نہ نماز روزے کا ان کا وہاں تصور ہوتا ہے. لیکن جو مسجد میں لوگ آئیں گے ظاہر سی بات ہے نماز بھی پڑھیں گے، صاف ستھرے بھی ہوں گے، تو اگر ان کو میں سے کوئی مسافر ہوگا، کوئی ضرورت مند ہوگا تو وہ اس میں سے تھوڑا سا کھا لے گا. کرتے ہیں جیسے افطار، رمضان میں لوگ افطار کی چیزیں رکھتے ہیں، عام دنوں میں بھی رکھنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی اور صحابہ اس طرح چیزیں لا کے رکھتے تھے اور وہ اصحاب صفہ اس میں سے کھا لیتے تھے. یہ سن 2 ہجری کے شعبان تک کے واقعات تھے. اس کے آگے جو واقعات انشاءاللہ العزیز کے جمعہ اس کا ذکر ہو.